السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد زید ابن عزیز۔ اچھا، یہ جو موصوف ہیں جن کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موصوف چند ماہ قبل سعودی عربیہ کے اندر عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کی تصویر یا ویڈیو کیا ہے وائرل ہو جاتی ہے۔ صرف عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کیا ہے ان کا چرچا ہوتا ہے۔ چرچا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی آپ کہہ لیں کہ شخصیت ہے کہ ان کا بالکل جو خد و خال ہے، یعنی جو وضاقتہ ہے، وہ صحابہ کرام جیسی ہے اور مکمل طور کے اوپر سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ شخصیت کیا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا ہے متاثر کرتی ہے، اور متاثر تو علیحدہ بات ہے، لیکن متاثر کرنے کے ساتھ ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جو مکمل طور کے اوپر سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن دو پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ شخص سنت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ان کا تعارف کروا سکتے ہیں، تو کیا میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس بھی تو وقت ہے، ہمارے پاس بھی تو وہی دنیا جو ان بابا جی کے پاس ہے، تو ہم بھی تو سنت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر ہمارا تعارف کروا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ شخصیت کو دیکھ کر ہم لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں کہ بہت کیا ہے شخصیت، ہمیں علمی شخصیت لگتی ہے، بہت تقوی والے آدمی ہیں۔ لوگوں نے کہا طرح طرح کے کمنٹ کیے، اور اس طریقے سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شخصیت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی لگتی ہے، ان کی سیرت بھی جو کیا ہے ان کے اوپر مکمل فٹ آتی ہے۔ طرح طرح کے لوگوں نے کیا ہے القابات دیے، طرح طرح کی لوگوں نے کیا ہے باتیں کی، اپنے اپنے لوگوں نے کیا ہے ذہن سے جو الفاظ ذکر کرنے سے وہ پوری دنیا کے اندر جو ویڈیوز چلی، ویلاگ چلے، اس کے اندر کیا ہے لوگوں نے کمنٹ کیے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہو سکتے ہیں، تو ابھی جو فتنہ آنے والا ہے، جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر دیا کہ وہ فتنہ کیا ہے کہ دجال کا فتنہ، وہ فتنہ آئے گا اور لوگ بھی کیا ہے اس سے متاثر ہوں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہو سکتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس دجال کو دیکھ کر بھی کیا ہے متاثر ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو سکتے ہیں، اور ہم اس سے اپنی تمام باتوں کو منوا سکتے ہیں۔ دجال کو کہہ کر وہ بھی کیا ہے لوگوں کی خواہشات کو پورا کرے گا، جیسے جیسے لوگوں کی خواہشات کو پورا کرے گا لوگ اس کے مداح ہو جائیں گے اور اس کی کیا ہے تعریفات کے اندر بڑے بڑے کلمے بیان کریں گے، کلمے لکھیں گے۔ اگر ہم ان شخصیت سے متاثر ہو سکتے ہیں تو ہم دجال سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ بات سمجھانی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھانی ہے کہ یہی بابا جی جب پاکستان کے اندر اپنے آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ یعنی بلوچستان کے اندر آتے ہیں تو لوگ ان سے کیا ہے دم کروانا پہنچ چکے ہیں، لوگ ان سے تعویذات لینے پہنچ چکے ہیں، مرد نہیں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ، اور المیہ یہ پرانا بھی رہا ہمارے ملک پاکستان کے اندر، ایسے شخص کو کیا ہے ہم لوگ بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہاں تک یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے صورت کے اندر جو دوسرا شخص آ گیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہی یہی کرے گا۔ تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کام کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متبادل بنا دیا ہے تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ بات سے سننے کو بھی آئی، پڑھنے کو بھی آئی ہے۔ دیکھیے، دنیا سے ہر ایک رہ جانا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ شخصیت بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، یعنی مر جاتی ہے، یعنی یہ بابا جی، تو ان کا بھی کیا ہے بہت بڑا مزار بنے گا کہ جیسا ہمارے ملک کے اندر المیہ رہا کہ لوگوں نے جن سے لوگ متاثر ہوئے ان کا کیا ہے بڑا بڑا وہ دربار بنا دیا، اور وہ دربار کیا ہے شرک کا اڈا بن گیا۔ اب ان بابا جی کے پاس لوگ آتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دم کے اندر شفا بھی رکھی ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کا ان کے مرنے کے بعد کیا ہے بہت بڑا دربار بن جائے گا، اور لوگوں کے لیے کیا ہے شرک کا اڈا کھل جائے گا، اور لوگ وہاں پر جائیں گے، اپنے ایمان کو کیا ہے فروخت کریں گے، اپنے ایمان کو کیا ہے خراب کریں گے، اور یہ تمام باتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں، اپنے دین کا مطالعہ کریں، اور جس طریقے سے بابا جی اگر دین کے اوپر چل سکتے ہیں تو ہم بھی کیا ہے اس دین کے اوپر چل سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی کیا ہے ہر طرف سے راہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر طرح سے جو مشکلات ہیں اسے نکال سکتے ہیں ہمیں۔
امید کرتا ہوں یہ جو چھوٹا سا میں نے آپ کو ریمائنڈر دیا ہے یہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا، اور جو میں نے دجال کے فتنے کے متعلق بات کی ہے اور ان بابا جی کے آج کل کے جو مصروفیات ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کے متعلق جو میں نے آپ کو آگاہ کیا، ہماری قوم تو جاہل قوم ہے اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کسی نہ کسی کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور خود بھی کیا ہے سنت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار محمد زید ابن عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔